تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت پہلے سے نہ تھی، ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کو کیسے خریدا، کیسے لیا، کیسے پسند کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات کریمہ ایک شبے کا جواب ہیں تمہید کے بعد، اور جب ملتے ہیں مومنین کو تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف کہتے ہیں ہم مذہب میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسخری کرتے ہیں۔ اللہ پاک مسخری کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں۔ حیران ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو ہدایت کی جگہ، پس نہ نفع والی ہوئی یہ تجارت ان کی اور نہ تھے راہ پانے والے۔ ماقبل کی آیات مبارکہ کے اندر منافقین کی عادات ذمیمہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں شبے کا جواب دیں گے۔ شبہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کرنے کے باوجود بھی ہدایت سے محروم ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ان ہی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ جب اہل ایمان سے ملاقات ہوتی ہے تو ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں مذہب کے لحاظ سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس مسخری کی تمہیں ضرور سزا دی جائے گی۔ تمہاری کم عقلی کی واضح دلیل تو یہ ہے کہ تم نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو، توحید کی بجائے شرک کو پسند کیا، مگر یہ تجارت تمہیں نہ نفع دے گی اور نہ ہی تم ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہوگے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تو مسخری سے پاک ہے، آیات کے اندر فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ منافقین ایمان والوں کے ساتھ مسخری کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی مسخری کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو سوال یہاں پر
پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، مگر اس مقام میں اللہ کریم مسخری کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات ایسی چیزوں سے بالکل پاک ہے، مسخری کرنا کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون ہے کہ فعل کی جزا کو فعل کے ساتھ ہی تعبیر کیا کرتے ہیں، فعل کی جزا کو، سزا کو اسی فعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو ذکر تو مسخری کا تھا، مگر مراد یہاں مسخری کی سزا ہے، مسخری کا بدلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مسخری کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ جواب دوم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ کی واو تفسیریہ ہے، اور یستہزئ کی تفسیر ہو رہی ہے کہ اللہ کریم ان کے ساتھ مسخری کرتے ہیں، یعنی انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دے دیتے ہیں۔ اب ایک اور سوال کہ آیت مذکورہ میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا، تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت پہلے سے نہ تھی، ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کو کیسے خریدا، کیسے لیا، کیسے پسند کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت فطری ہے، ہدایت فطرتی تو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اب ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ رائے حق سے عوام کو منع کریں، وہ اگرچہ بظاہری شکل انسانی میں ہوں، مگر صفت کے لحاظ سے شیطان ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی عوام کو، لوگوں کو رائے حق سے منع کریں، اگرچہ وہ نظر آنے میں صوفی ہوں، بڑے متقی نظر آ رہے ہوں، ظاہری شکل تو ان کی انسانوں والی ہوتی ہے، مگر اوصاف کے اعتبار سے وہ شیطان ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی ان آیات کریمہ سے کہ شرک و کفر اختیار کرنا یہ نقصان ہی نقصان ہے، اس میں ذرے کے برابر بھی نفع نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان دو جماعتوں کے لیے دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال کفار کے لیے ہے اور دوسری مثال منافقین کے لیے ہے۔ کفار کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو یہاں سے مثال کفار کی شروع ہو رہی ہے۔ مثال کفار کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اپنے ارد گرد کو، تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور چھوڑا انہیں اندھیروں میں کہ دیکھ بھی نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہ ہوں گے کفر اور شرک سے۔ تو ماقبل کے اندر تین جماعتوں کا ذکر تھا، متقین کا، کفار کا، منافقین کا۔ اب ان آیات مبارکہ کے اندر کفار کے کفر کی حالت کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کے خاص اور مقرب بندے نے نور توحید کو روشن کیا، انہیں چاہیے تو یہ تھا یہ لوگ نور توحید حاصل کر کے دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل کرتے،
مگر یہ لوگ نور توحید حاصل کرنے کی بجائے داعیے حق کی مخالفت کرنے لگے تو اللہ کریم نے توفیق ایمان والی روشنی ہی ختم کر دی، کیونکہ ان کی بد اعتقادی اور بد اعمالی کی بنا پر کان، آنکھ اور زبان پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ انہوں نے شرک و کفر سے واپس نہیں ہونا تھا، لہٰذا یہ لوگ ہر قسم کی ہدایت قبول کرنے سے محروم رہے، مگر ارد گرد کے لوگ فیض ہدایت سے فیض یاب ہوتے گئے اور کائنات کی کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ اب اس مثال سے یا اس مثال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب گناہ پر گناہ کا ارتکاب کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو پھر توفیق کے ایمان سلب ہو جاتی ہے۔ اب آگے مثال ذکر کی منافقین کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو یہاں سے منافقین کی قباحت کو مثال کے ذریعے واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثال ان منافقین کی یا مثل موسلا دھار بارش کے جو بادل سے برس رہی ہو، اس میں کئی قسم کے اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے خوف سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی حیران کر دے ان کی آنکھوں کو، جب روشنی ہوتی ہے ان پر تو چلتے ہیں اس روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہتا اللہ پاک تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ماقبل کے اندر کفار کے حق میں مثال ذکر کی گئی، اب ان آیات مبارکہ کے اندر منافقین کے حق میں مثال اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بارش ہوئی، قرآن مجید کی بارش ہوئی جس میں شرک و کفر کی تردید مختلف دلائل سے کی گئی۔ جو لوگ ہدایت سے محروم تھے انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ شرک و کفر سے تائب ہو کر ایمان کی دولت سے اپنے قلوب کو مزین کرتے، مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں تاکہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے، اور ایمان قبول کرنے کے لیے ایسی ہی ہے جیسے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر جب اہل ایمان کی طرف سے مال غنیمت مل جائے تو بظاہر اسلام کے گیت شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ہمیں اسلام اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب مصائب و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسلام کے متعلق اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میری ذات ہر چیز پر قادر ہے، میں چاہوں تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں ختم کر دوں، بہتر یہ ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے ایمان کو قبول کر لو۔ تو اب اس مثال سے یہ بات واضح ہوئی کہ بندہ جس طرح بھی ہیلے بہانے کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز پر قادر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں۔ تو یہاں تک 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا، متقین کا، کفار کا، منافقین کا۔ ہر ایک جماعت کے کچھ نہ کچھ حالات ذکر کر دیے گئے۔ کفار اور منافقین کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے
اللہ نے ایک ایک مثال ذکر کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔